حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی عمران، جن کا نام تھا، وہ اپنے وقت کے انتہائی عبادت گزار آدمی تھے۔ بنی اسرائیل میں آپ کا شمار صاحب دعا آدمیوں میں ہوتا تھا، یعنی آپ جو دعا مانگتے وہ اللہ کی بارگاہ سے مقبول ہو کر لوٹتی۔ آپ کی والدہ کا نام حنا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں عابدہ، زاہدہ اور شب بیداری کرنے والی خاتون مشہور تھیں۔ حنا کی پاک بازی کی اس قدر چرچے تھے کہ آج تک عیسائی ان کی نیک سیرت ہونے کی گواہی دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں باکمال بیٹی سے نوازا، اور پھر ان کو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت حنا کا ذکر قرآن پاک میں بھی 2 مقامات پر فرمایا گیا ہے، جو ہم آگے جا کر بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت حنا کی بہن جن کا نام اشیاء تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ حضرت حنا اولاد سے محروم تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ بانجھ تھیں۔ ایک دن جب بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے چوزے کو چوغا دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو بچے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ آپ نے اسی دم اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر میں حاملہ ہو جاؤں تو اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ اسرائیلیوں میں اس وقت دستور تھا کہ اپنے چہیتی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت اور مجاوری کے لیے وقف کر دیتے اور اسے ہر قسم کی دنیاوی کاروبار سے فارغ رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حنا نے جیسے ہی یہ دعا کی، فوراً دعا مقبول ہوئی۔ آپ کو امید شروع ہو گئی، ایام مخصوص ختم ہوئے تو طہارت کے بعد عمران یعنی آپ کے شوہر نے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس عہد کو جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تھا دوبارہ دہرایا، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ عام رواج تھا جس کی اولاد نہ ہوتی وہ نظر مان لیتے کہ اگر اولاد ہوئی تو ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، مگر پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا جب وہ اب کی دفعہ ہو گیا، کیونکہ اب کے پیدا ہونے والا کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی جو حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ حضرت حنا نے جب دیکھا کہ میری تو لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر افائے عہد الہی کی یاد آئی اور دل غمگین ہو گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ تو لڑکا پیدا ہونے کی امید لے بیٹھی تھی جس کو بطور نظر پیش کر سکے، مگر یہ تو لڑکی تھی۔ ہیکل کی خدمت اور مجاوری کے لیے صرف نرینہ اولاد ہی نظر کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت مریم کی والدہ نے کچھ یوں اظہار کیا، اے پروردگار، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ناظرین، حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بطور نظر قبول فرمانے کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت مریم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا، کپڑے میں لپیٹ کر مسجد کی طرف لے گئے اور وہاں موجود لوگوں کو یہ بتا دیا اور ان کو دے دیا کہ جو وہاں پر مقیم تھے۔ چونکہ حضرت مریم ان کی پیشوا یعنی عمران کی بیٹی تھی، لہٰذا ان کی کفالت کے بارے تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے میسر آ جائے۔ ان امیدواروں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے اور ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت کی ذمہ داری ان کو مل جائے۔ تاہم یہ فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور قرآن اللہ کے مقرب نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی نکل آیا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپ دی۔ ناظرین، اس قرآن اندازی کا ذکر بھی اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں یوں ارشاد فرمایا ہے
یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرے ڈالتے تھے۔ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی، تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جگڑ رہے تھے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کو 3 بار کیا گیا۔ پہلی بار یہ طریقہ کیا گیا کہ بیت المقدس کے معروف مقیم لوگوں نے اسے اپنے اپنے قلم زمین پر رکھ دیے۔ اس کے بعد ایک نابالغ بچے کو کہا گیا کہ قلم اٹھاؤ۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ دوبارہ کوڑا ڈالا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوگی قلم دریا میں پھینکے جائیں، جس کا قلم پانی کی مخالف سمت بہنا شروع کر دے گا وہی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی جیت ہوئی، لیکن خادمین بیت المقدس نے اس طریقے کو بھی نہ مانا اور تیسری بار پھر قرآن ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ حتیٰ کہ تیسری بار قرآن ڈالنے سے ہی آپ کا یہ نام سامنے آ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کی سمت میں چل پڑا اور بقیہ پانی کی مخالف سمت رواں ہوئے۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دے دیا گیا۔ دوستو، یوں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے عجائبات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کی وفات تک مسلسل چلتا رہا۔